مدن لال کی موٹر سائیکل تیزی سے دوڑ رہی تھی اور شہزاد کو حیرت ہو رہی تھی کہ اس قدر موٹا شخص اتنی تیز رفتاری کا کس طرح متحمل ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد ٹائیگر نے وہ سڑک پہچان لی جس پر موٹر سائیکل رواں دواں تھی۔ یہ وہی سڑک تھی جو تجربہ گاہ تک جاتی تھی، اور جیسے ہی موٹر سائیکل شاہراہ سے ہٹ کر ایک تنگ راستے پر مڑی تو شہزاد کو یقین ہو گیا کہ انسپیکٹر وہیں جا رہا ہے۔ شہزاد نے جب موٹر سائیکل کو رکتے دیکھا تو بریک لگا دیے اور انجن بند کر دیا تاکہ مدن لال اس کی آواز نہ سن سکے۔ اب ان کے درمیان صرف 100 گز کا فاصلہ تھا، لیکن شہزاد کو حیرت تھی کہ وہ عمارت میں کیوں داخل نہیں ہوا۔ مدن لال اپنی موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر کے ایک پہاڑی کے دامن کی طرف چلنے لگا۔ اسی لمحے ٹائیگر کو یاد آیا کہ اس طرف ٹرالر کیبن ہے اور وہیں اس نے مالنی اور چندا کی ویگن بھی دیکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں بھی زلزلے کی اس شیطانی تجارت میں ملوث ہیں۔ اب اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے تجربہ گاہ میں واٹر لیزر کا مظاہرہ دیکھتے ہی حقیقت کا اندازہ کیوں نہیں کر لیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے ان کے پاس ایسی ہی کوئی دوسری مشین ہو، اور شاید ڈاکٹر پرکاش بھی لڑکیوں کی اس حرکت سے بے خبر نہ ہو۔ دونوں لڑکیاں اس سے مل چکی تھی اور وہ انہیں آزما چکا تھا۔ دولت کی ہوس انہیں آخری حدوں تک بھی لے جا سکتی تھی۔ اوشان، آپ اس کا تعاقب کریں، اس نے مدن لال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ میں آپ سے پارکنگ میں ملوں گا۔ اوشان اپنا لبادہ سمیٹتا ہوا کار سے اتر کر 2 قدم ہی چلا اور پھر تاریکی میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ سناجو کی شمشیر کا مالک تھا اور مشرقی اسرار اس کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ کسی محو پرواز پرندے کا بھی تعاقب کر سکتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کے تحت ظاہر اور غائب ہونے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات ٹائیگر کے علم میں تھی کہ اوشان کوئی جادوگر نہیں ہے، بلکہ اس نے سخت ترین تربیت، ریاض اور مشقوں کے بعد یہ کمال حاصل کیا تھا۔ مدن لال کوہ مرگ کی پھٹی ہوئی زمین کے قریب پہنچ کر دھیمے انداز میں سیٹی بجانے لگا۔ یہیں سے کوہ مرگ کے اس سوراخ کا آغاز ہوتا تھا جہاں پر ہر وقت موت کا مواد پکتا رہتا تھا، اور اس سے صرف اور صرف 3 فٹ کے فاصلے پر بوڑھا اوشان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، لیکن مدن لال کی نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شہزاد نے چند لمحے انتظار کے بعد انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس نے مدن لال کی موٹر سائیکل کے قریب سے گزر کر خالی پارکنگ کے ایک کونے میں گاڑی کھڑی کر دی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ہی اصل مجرم ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے یقیناً واٹر لیزر استعمال کیا ہوگا۔ اسی باعث ہر مرنے والے کی پشت گیلی نظر آتی تھی۔ پانی کی قوت سے ان کی آنتیں منہ کے راستے نکل پڑی تھی، کیونکہ انہیں کوئی متبادل راستہ نہیں ملتا تھا، اور یقیناً متبادل راستے میں واٹر لیزر کی ٹونٹی لگا دی جاتی ہوگی۔ وہ کانپ گیا۔ اتنی حسین لڑکیوں سے اتنی درندگی کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے کار میں بیٹھا سوچتا رہا۔ اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے بروقت ان باتوں کو کیوں محسوس نہیں کیا۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ مالنی اور چندا کو اپنے کمرے میں سکون کی نیند سوتے چھوڑ کر جب وہ باہر نکلا تھا تو ان کی ویگن میں واٹر لیزر موجود تھا۔ وہ یقیناً اس پر بھی یہی حربہ استعمال کرنے آئی تھی۔ ان کا خیال ہوگا کہ اسے تھکا کر مارا جائے گا۔ انہیں خود پر ناز تھا، لیکن شہزاد کی باطنی قوت نے انہیں شکست فاش دے دی، اور نتیجتاً وہ بے بس ہو کر رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یک اس کی کار کا عقبی دروازہ کھلا، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کی حسیات پوری طرح کام کر رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے پر اس نے پوچھا، وہ کہاں گیا؟ ادھر ایک ٹرالر کھڑا تھا جس میں ایک ریفریجریٹر بھی تھا۔ اوشان نے مسکرا کر کہا، اس نے کرنسی سے بھرا ہوا تھیلا اس ریفریجریٹر میں رکھ دیا ہے تاکہ کرنسی ٹھنڈی رہے۔ کچھ ہی دیر بعد موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، اور پھر یہ آواز معدوم ہوتی چلی گئی۔ شہزاد نے پلٹ کر اوشان کی طرف دیکھا جس کی گود میں وہی بیگ رکھا ہوا تھا۔ شاید آپ کرنسی کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا چاہتے لٹل فادر۔ ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ رقم نہ پا کر وہ دونوں کیا سوچیں گی۔ یہ کہہ کر اوشان بطخ جیسی آواز میں ہنسنے لگا۔ یہ اس کی مخصوص ہنسی تھی۔ ٹائیگر نے کار کا رخ وادی کی جانب کر دیا، اور جب وہ اپنے گھر پہنچے تو خلاف توقع لڑکیاں وہاں موجود نہیں تھی۔ ان کی گاڑی بھی غائب ہو چکی تھی۔ مدن لال کی موت نے وادی میں سراسیمگی کی لہر دوڑا دی۔ وہ اپنے مختصر سے مگر شاندار گھر کی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا تھا۔ اس کا بستر پانی سے بھیگا ہوا تھا، اور اس کے منہ سے اس کی آنتیں بالکل اسی انداز میں لٹکی ہوئی تھی جیسے کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور اس منظر کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اور اب وہ خود ایک ایسے منظر کا حصہ بن گیا تھا کہ عام انسانی نگاہ اس پر ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی۔ مدن لال کا نائب سب انسپیکٹر حیرت سے منہ پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور اب تک کئی بار اسے اس منظر پر کسی خوفناک خواب کا گمان ہوا تھا،
لیکن اس کے سامنے جو لاش پڑی تھی وہ حقیقت میں موجود تھی، اور وہ منظر بھی 100% سچ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اور کانپ رہا تھا کہ یہ موت کس اذیت سے آئی ہوگی۔ اس نے قاتل یا آلہ قتل کی تلاش میں پورا گھر چھان مارا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اسے شک سا ہونے لگا کہ اس قتل میں شہزاد کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ مدن لال نے شہزاد کا تذکرہ کبھی اچھے الفاظ میں نہیں کیا تھا۔ اس نے لاش کے قریب پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا۔ یہ مدن لال کا ریوالور تھا۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر، اسی ریوالور سے تمہارا قاتل بھی مارا جائے گا۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ پھر وہ نصف شب کی تاریکی میں باہر نکل گیا، اور اس کی نگاہ بستر کے نیچے پڑے ہوئے اس ٹائپ کیے ہوئے کاغذ پر نہ پڑ سکی جس پر لکھا تھا، غدار، یہ ہے رقم ہضم کرنے کا انجام۔ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں اوشان کمل کا آسن جمائے بیٹھا تھا، جبکہ فون پر شہزاد اور بہرام کی گفتگو جاری تھی۔ تنظیم کا قصہ تو ختم ہو گیا چیف، اب مجھے ان دونوں لڑکیوں سے نمٹنا ہے جو ڈاکٹر پرکاش کی بیٹیاں ہیں، مگر وہ اس معاملے میں کیسے ملوث ہوگی پتہ نہیں۔ ان کی گفتگو سے بہرحال یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ سوچ و فکر کے اعتبار سے انتہا پسند ہیں۔ ممکن ہے وہ دولت جمع کرنے کے لیے جرم کی مرتکب ہوئی ہو، اور ہاں، ہم نے پوری رقم بھی واپس لے لی ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب تم لڑکیوں پر جلد از جلد قابو پالو تاکہ وہ کوئی خطرناک اقدام نہ کر سکیں۔ ہم ابھی روانہ ہو رہے ہیں سویٹ ہارٹ، اس نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا اور اوشان کو چلنے کا کہا۔ ابھی وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ مدن لال کے نائب سب انسپیکٹر نے ان کی کار جاتے ہوئے دیکھ لی، لہٰذا اس نے وائرلیس پر فوراً تمام چوکیوں کو ہدایت کر دی کہ وہ ایک ایسی گاڑی کو گھیر لیں جس کی چھت سرخ رنگ کی ہے، اور اس کار میں شہزاد احمد اور اوشان نامی 2 افراد سوار ہیں اور ان پر قتل کا شبہ ہے۔ شہزاد نے گاڑی پارکنگ میں لے جا کر کھڑی کر کے ایک طویل سانس لی۔ وہ پولیس کی ایک گشتی کار کو جل دے کر یہاں تک پہنچا تھا۔ دونوں دبے قدموں مگر تیزی سے دوڑتے ہوئے ٹرالر کیبن تک پہنچے تھے، لیکن وہاں ویگنز دکھائی نہ دی۔ انہوں نے کیبن میں جا کر لڑکیوں کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں یقین تھا کہ مالنی اور چندا اگر جھنجھلا کر کوئی بڑا زلزلہ پیدا کرنا چاہتی ہیں تو وہ آس پاس ہی کہیں موجود ہوں گی۔ شہزاد کو خدشہ تھا کہ رقم سے محروم ہو کر وہ تیش میں آ جائیں گی اور کچھ بھی کر گزرنے کا فیصلہ کر لیں گی۔ ٹرالر کے قریب ہی کوئی مرگ کا وہ سوراخ تھا جس میں دباؤ پیدا ہوتا تھا۔ سوال صرف یہ تھا کہ وہ واٹر لیزر کہاں نصب کریں گی، اور سوال یہ بھی تھا کہ اگر واٹر لیزر نصب ہو کر کام کرنے لگا تو امین آباد کا کیا ہوگا۔ موت، تباہی، آگ، راکھ اور لاشیں، کتنے لوگ مریں گے؟ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ۔ زندگی کی جڑیں اکھڑ جائیں گی اور ویرانی چھا جائے گی۔ اچانک ویگن کی آواز سنائی دی۔ گاڑی کہیں قریب ہی رکی اور پھر مالنی کی تیش بھری آواز گونجنے لگی، غلیظ پلہ۔ اس نے یقیناً مدن لال کا تعاقب کیا ہوگا اور چوری بھی اس نے کی ہوگی۔ ہاں، لیکن مدن لال کو سزا دینا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ چندا نے جواب دیا، ویسے مجھے یقین ہے کہ اس موٹے نے شہزاد سے گٹھ جوڑ کر لیا ہوگا۔ تم نے دیکھا تھا جب ہم نے واٹر لیزر کی ٹوٹی ڈالی تھی تو مدن لال کے چہرے پر کیسے تاثرات تھے۔ مالنی نے ہنستے ہوئے کہا، کاش ہم شہزاد پر بھی واٹر لیزر استعمال کر سکتے۔ بہرحال وہ احمق سب انسپیکٹر اس کا قصہ تمام کر دے گا۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ ہم نے شہزاد کو مدن لال کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اب وہ شہزاد کے پیچھے لگا ہوا ہوگا۔ ممکن ہے، چندا نے جواب دیا، بس اب کام شروع کر دو۔ ہمیں واٹر لیزر لگا کر امین آباد کی تباہی سے قبل ہی کسی محفوظ مقام پر پہنچ جانا چاہیے۔ اوشان اور شہزاد نے قدموں کی آہٹ سنی جو اب دور ہو رہی تھی۔ ٹائیگر نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، چاندنی میں 2 لڑکیاں 2 واٹر لیزر اٹھائے ٹرالر سے دور ہو رہی تھی۔ ان کا رخ آتش فشانی والے سوراخ کی طرف تھا جہاں آنے ستون بھی نصب تھے۔ چلیے اوشان، اس نے سرگوشی کی۔ نہیں، میں یہی انتظار کروں گا۔ مگر کیوں؟ ٹائیگر نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ یہاں انتظار کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، تم چلے جاؤ، اوشان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ شہزاد کندھے اچکاتا ہوا ٹرالر سے اتر کر آگے بڑھ گیا، مگر وہ حیران تھا کہ اوشان کے ذہن میں نہ جانے کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس نے جلد ہی دونوں لڑکیوں کو دیکھ لیا۔ اب وہ محتاط ہو کر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ اس سے 20 فٹ آگے تھی اور جب وہ دہانے کے قریب پہنچی تو رک گئی۔ انہوں نے جلدی واٹر لیزر ستونوں کے ساتھ نصب کیے تاکہ ان کی قوت دگنی کر سکے۔ اسی لمحے ٹائیگر ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا حال ہے خوبصورت لڑکیوں؟ ان کے ہاتھ رک گئے اور وہ منجمد سی ہو گئی۔ شہزاد، انہوں نے بیک زبان کہا، ہاں، میں تم دونوں سے ایک دلچسپ ملاقات کی تمنا لے کر آیا ہوں۔ مالنی نے ایک طویل سانس لی اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ شہزاد، ہم دن بھر تمہارے ہی بارے میں سوچتی رہی ہیں۔ اس کا لہجہ اچانک ہی نرم ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی سوچتا رہا ہوں۔ تم کیا سوچ رہے تھے جانا؟ وہ بڑی ادا سے بولی، یہی کہ تم ایک قابل نفرت عورت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مالنی کو زوردار دھکا دیا۔
چندا ان دونوں سے بے نیاز واٹر لیزر پر کام کرنے میں مصروف تھی اور اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ ٹائیگر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین کانپ گئی اور ٹائیگر گرتے گرتے بچا۔ شہزاد! اچانک ایک مردانہ آواز گونج اٹھی، رک جاؤ ورنہ دوسرا دستی بم تمہاری گود میں گرے گا۔ ٹائیگر ٹھٹک کر رہ گیا، پھر اس نے ایک طویل سانس لی۔ اس کا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا، کیونکہ اس دھماکے سے وہ یہی سمجھا تھا کہ چندا زلزلہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اب سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ نئی مصیبت بھی کچھ کم خطرناک نہیں تھی۔ اسی ساتھ اسے احساس ہوا کہ اس کے شانے سے خون بہہ رہا ہے، شاید دستی بم کا کوئی ٹکڑا وہاں لگ گیا تھا۔ اس نے گردن جھٹک کر چندا کی طرف دیکھا۔ وہ واٹر لیزر سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی اور مشین کے چلنے کی مانوس آواز سے فضا گونجنے لگی تھی۔ تمہیں دیر ہو گئی شہزاد، مالنی نے شفاف لہجے میں کہا۔ اس علاقے کی تباہی اور تم سب کی موت میں صرف چند منٹ باقی ہیں۔ واٹر لیزر چل رہا تھا اور قوت پیدا ہو رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس ہیولے کی طرف دیکھا جو دستی بم اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اوشان کا دور دور تک کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی کا خطرناک ترین مرحلہ تھا۔ اس کے بے خوف دل میں غالباً پہلی بار خوف کی ایک لہر پیدا ہوئی اور اس کی ہستی پر چھاتی چلی گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جکڑ لیے۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینے کی نمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا ہو۔ اوشان بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ واٹر لیزر کی منحوس آواز سے ماحول کانپ رہا تھا۔ ٹائیگر نے ایک نظر اس ہیولے کی طرف دیکھا جو پہاڑ پر نظر آ رہا تھا، پھر وہ مالنی اور چندا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چلو چندا، مالنی نے بلند آواز میں کہا۔ سب انسپیکٹر صاحب، چندا نے چٹان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس شخص نے ہمیں یرغمال بنا رکھا ہے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ تم دونوں اوپر آ جاؤ، اگر یہ ذرا سی بھی حرکت کرے گا تو اس کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ پہاڑ پر کھڑا ہوا یہ سایہ در حقیقت انسپیکٹر مدن لال کا نائب ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اچانک ایک اور ہیولہ لہراتا دکھائی دیا۔ یہ ہیولہ سب انسپیکٹر کے سائے پر جھکا اور پھر اوپر سے آواز آئی، ارے سب انسپیکٹر صاحب تو نیند کے بہت کچے معلوم ہوتے ہیں، انہیں نیند آ گئی۔ ٹائیگر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے افسوس ہے لڑکیوں، تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ اوشان کی آواز ان لڑکیوں نے بھی سن لی تھی اور انہیں احساس ہو گیا تھا کہ بازی واقعی الٹ گئی ہے۔ وہ جنگلی بلیوں کی طرح خونخوار ہو گئی اور ٹائیگر پر ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے اپنے لمبے نوکیلے ناخنوں، تیز دانتوں، مکوں اور ٹھوکروں کا پورا استعمال کیا، لیکن ٹائیگر کو زیر کرنے میں ناکام رہی۔ پھر شہزاد نے انہیں دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ وہ انہیں کھینچتا ہوا واٹر لیزر سے آگے لے گیا جہاں کوئی مرگ کا ایک سوراخ تھا۔ اس نے دونوں کو ان کے بالوں سے پکڑ کر اچھال دیا۔ وہ زوردار آواز کے ساتھ سوراخ میں گر گئیں، 8 فٹ نیچے، اور پھر تڑپنے لگی۔ ان کا حسن خاک میں ملنے لگا۔ شہزاد پلٹ کر واٹر لیزر کے پاس آیا جس میں دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ واٹر لیزر کئی گیلن پانی سوراخ میں پھینکنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو امین آباد کی تباہی یقینی تھی۔ شہزاد نے بڑی تیزی سے مختلف سوئچ دیکھے۔ مشین اب بھی چل رہی تھی۔ اس نے ستونوں کو واٹر لیزر سے ملانے والی تار نما ڈوری پکڑ کر توڑ دی تو اسی لمحے دباؤ کم ہونے لگا، لیکن اگلے لمحے ٹونٹیوں میں پانی بھر گیا جو کسی بھی وقت سوراخ میں گر سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹونٹیوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے، پھر شاید دباؤ نے اسے اچھال دیا اور وہ ایک طرف گر گیا۔ اس نے آخری کوشش کرتے ہوئے واٹر لیزر کو لات ماری تو وہ ایک طرف جھک گیا۔ اسی لمحے پانی تیز دھار کی شکل میں بہہ نکلا، مگر وہ سوراخ کی بجائے زمین پر گر رہا تھا اور زمین اس زبردست دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے شک ہوتی جا رہی تھی۔ اسی ساتھ مٹی کا ایک تودا ٹوٹ کر اس سوراخ میں گر گیا جہاں ٹائیگر نے چندا اور مالنی کو پھینکا تھا۔ لڑکیوں کی انتہائی کربناک چیخیں سنائی دی، پھر خاموش ہو گئی۔ مٹی میں مل گئی تھی۔ خدا حافظ حسین فاختاؤ، اس نے شدید درد کے باوجود مسکراتے ہوئے کہا، لاکھوں پر میں تم کو قربان کرتا ہوں۔ لیکن پھر اچانک ہی زمین ہلنے لگی۔ شہزاد دوبارہ گر پڑا۔ یہ کسی دستی بم کا دھماکہ نہیں تھا، زمین واقعی ہل رہی تھی۔ زلزلہ۔ وہ حواس باختہ ہو گیا، مگر کیسے؟ واٹر لیزر تو کام نہیں کر رہا، اس کا پانی ضائع ہو گیا ہے۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، تبھی اسے احساس ہوا کہ زلزلہ مخالف سمت سے آ رہا ہے۔ کیا انہوں نے کوئی اور واٹر لیزر بھی نصب کر رکھا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسانے لگا۔ ملتی ہوئی زمین پر قدم اٹھانا محال ہونے لگا، لیکن اسے بہر صورت اس واٹر لیزر کو بھی تلاش کرنا تھا جس کی وجہ سے تباہی آ رہی تھی۔ وہ دوڑنے لگا، ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس ہوا کہ شانے کے زخم سے خون ضائع ہو رہا ہے۔ پھر ایک منحنی سا شخص انتہائی برق رفتاری سے اسے پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ اوشان تھا، شمشیر سناچو کا مالک۔
وہ اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے ہلتی ہوئی زمین پر دوڑنا بچوں کا کھیل رہا ہو۔ شہزاد نے بھی پوری قوت سے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن اوشان مسلسل آگے ہوتا چلا گیا۔ اس کے پیر نظر نہیں آ رہے تھے، شاید وہ اڑ رہا تھا۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی میں غائب ہو گیا۔ چرند پرند خوف سے چیخنے لگے، ان کی ٹولیاں آسمان پر اڑنے لگی۔ ایک بلی شہزاد کے قدموں تلے آ کر کچل گئی، ہوا بند ہو گئی اور حبس پیدا ہو گیا۔ شہزاد دوڑتا رہا، خاردار جاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اسی سمت میں دوڑتا رہا جدھر اوشان گیا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ ایک میدان میں نکلا جہاں کوئی درخت یا ایسی جاڑی نہیں تھی جو بصارت کی راہ میں حائل ہوتی۔ اس نے ایک بہت بڑی مشین دیکھی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ ایک دیو کامت واٹر لیزر تھا، مالنی اور چندا کے واٹر لیزر سے 20 گنا بڑا۔ میدان میں مکمل خاموشی تھی اور آسمان پر زرد چہرے والا چاند چمک رہا تھا۔ اس کی چاندری میں ریت کے قریبی ٹیلے چمک رہے تھے اور وہیں ایک شخص جھکا ہوا تھا۔ شہزاد نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ ڈاکٹر پرکاش کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ شہزاد پہلے تو یہ سمجھا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ پرکاش عبادت کے لیے نہیں بلکہ تکلیف کے باعث جھکا ہوا ہے۔ اس کے اس احساس کی وجہ پرکاش کے قریب ہی موجود ایک اور سایہ تھا، چھوٹا سا دبلا پتلا سا سایہ جس نے کسی گہرے رنگ کی عبا پہن رکھی تھی اور اس کا ایک ہاتھ پرکاش کے نرخرے پر تھا۔ زمین کی تھرتھراہٹ ایک دم ختم ہو گئی، لیکن شاید یہ بھی شہزاد کو گمان ہی تھا، کیونکہ درختوں کے تنے اب بھی گر رہے تھے اور ٹیلے مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا ان دونوں کے سر پر پہنچ گیا۔ اسے روکو پرکاش، اوشان کی سرد ترین آواز گونجی۔ اس آواز نے ٹائیگر کے پورے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑا دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پرکاش نے ہانپتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ اسے اب کوئی بھی نہیں روک سکے گا، اب یہ اپنی مرضی کے تابع ہے۔ جب تک اسے پانی کا دارہ خارج نہیں ہوگا یہ رک نہیں سکتی۔ نہیں، تم غلطی پر ہو۔ جو چیز شروع کی جا سکتی ہے اسے روکا بھی جا سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر وہ میری بات مان لیتی تو آج میں ایسا کرنے پر مجبور نہ ہوتا۔ اوشان نے اس کا نرخرا چھوڑ دیا اور شہزاد کی طرف پلٹ کر بولا، یہ سب کچھ اگل چکا ہے، مالنی اور چندا کہاں ہیں؟ پرکاش نے شہزاد کو خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہیں یہیں آنا تھا، وہ اب یہاں نہیں آئیں گی پرکاش جی۔ شہزاد نے زہر خون سے جواب دیا۔ ان کی بے چین آتما آ سکے تو شاید آ جائے، مگر اب ان کے بے چین حسین دلکش دل نواز اور قیامت خیز جسموں کو سکون مل چکا ہے۔ ہے بھگوان! پرکاش نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ بھگوان ظالموں اور بدکاروں پر رحم نہیں کرتا، ٹائیگر نے بڑی بے رحمی سے کہا۔ اور اب تم بھی کھل جاؤ، بتاؤ واٹر لیزر کس طرح بند ہوگا؟ یہ بند نہیں ہو سکتا۔ پرکاش کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سچ کہہ رہا ہے شہزاد، اوشان نے نرم لہجے میں کہا۔ تکلیف اور درد سے مجبور ہو کر اس نے ہر وہ بات بتا دی ہے جو اسے معلوم تھی۔